بے چینی ضرور ہے، تکلیف ضرور ہے، لیکن ایک اطمینان بھی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی اکثریت غیر مسلم جو میجورٹی ہے وہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہے، ان چیزوں کو ناپسند کر رہی ہے، لیکن ان کی مشکل یہ ہے کہ گودی میڈیا نفرتوں کو پروسنے میں کامیاب ہو رہا ہے، ان کی آواز سامنے نہیں آ پا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایوان غالب میں ہندوستان کے جانے مانے ملی رہنما توقیر رضا صاحب موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آج کل جس طرح سے ملک کے اندر میں مسلمانوں کے خلاف اور دلت اور پچھڑوں کے خلاف جس طرح سے ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس کو لے کے بھی کافی یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو دلی میں جو ایوان غالب انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ ملک کے مختلف حصوں سے سیاسی، ملی، مذہبی، سماجی جو قائد ہیں یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے ہم کیسے اس بھارت کے جو سیکولر جمہوریت ہے اس کے اوپر جو حملہ ہے اس سے کیسے مقابلہ کریں۔ سر، کیا لگ رہا ہے، کتنے پر امید ہیں اس طرح کی میٹنگ جو آج ابھی دلی میں ہو رہی ہے؟ تو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ اس سے بات آگے بڑھے گی، یا پھر ایک اور میٹنگ کے طور پہ ہی یہ اس کو انعقاد کیا جائے گا اور پھر لوگ بھول جائیں گے؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ ہمیں مشورے کا حکم ہے جی، اور مشورے میں برکت ہے، تو مشورے ان حالات کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ان حالات میں کیسے اپنے نوجوانوں کو کیا لائن آف ایکشن دی جائے، اپنے نوجوانوں کو ان تمام چیزوں، ان تمام پریشانیوں سے کیسے نجات دلائی جائے، اپنے ملک میں جو نفرتوں کا ماحول بن رہا ہے ان سے کیسے نجات حاصل کی جائے، اس کے لیے مختلف انجمنیں، مختلف تنظیمیں پورے ہندوستان سے جمع ہو رہی ہیں، بار بار ہو رہی ہیں، اور رائے مشورہ ہو رہا ہے۔ میری تجویز یہ رہی کہ ہندوستان کے قانون نے جو ہمیں اختیار دیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس کے خلاف، حکومت کی خاموشی کے خلاف، خاص طور سے پردھان منتری کے مون کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے اور جیل بھرو آندولن چلانا چاہیے، کیونکہ مٹھی بھر لوگ ہیں وہ لوگ جو ہمارے دیش کا ماحول خراب کر رہے ہیں، اور جو دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے میری نظر میں وہ دیش دروہی ہے، ان پر دیش دروہ کی کارروائی ہونی چاہیے۔ سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل بھرو آندولن، لیکن کچھ اور بھی مسلمانوں کے بڑے جو ملی رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو سڑکوں پہ نہیں اترنا چاہیے، اور جو آئینی جو اختیارات جو ہمیں ملے ہوئے ہیں اسی کا سہارا لینا چاہیے، نہیں تو ملک میں ماحول مزید بگڑ جائے گا۔ آئینی کون سی اختیار؟ یہ سڑکوں پر آنا کیا آئینی اختیار نہیں ہے؟ احتجاج کرنا گاندھی جی نے ہمیں بتایا ہے، آندولن کیجئے، دھرنا دیجئے، پردرشن کیجئے، جیل بھرو آندولن چلائیے، ستیہ گرہ کیجئے، یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ اور اگر اس نہ کرنے سے بھی جو لوگ ڈرتے ہیں، میں ان سے قطعی نا امید ہوں کہ وہ اپنی ملت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اور کون سے آئینی حق کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ؟ ایک بات بتائیے کہ اگر مسلمان سڑک پہ آئے اور حکومت میں یا پولیس میں، انتظامیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سوچ سیکولر سوچ نہیں ہے، اور ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کو اگر جیل کے اندر میں بند کر دیا گیا، تو ان غریب مسلمانوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے، ضمانت دینے کے لیے کون آگے آئے گا؟ آزاد رہ کر اگر ہم مسجدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، مسجدوں پر بھگوا جھنڈا کوئی بھی چل جاتا ہے، لاپرواہ غیر ذمہ دار بے روزگار نوجوان مینار پہ چڑھ جاتا ہے، جھنڈا لگا دیتا ہے، اگر 40,000 کی جو لسٹ وہ لے کر گھوم رہے ہیں مسجدوں کی، 40,000 گیان ویاپی کی بات نہیں ہے، مسئلہ کی بات نہیں ہے، تاج محل کی بات نہیں ہے، 40,000 کی لسٹ ہے ان کے پاس۔ تو اگر ان معاملات میں، اور میں
بے چینی ضرور ہے، تکلیف ضرور ہے، لیکن ایک اطمینان بھی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی اکثریت غیر مسلم جو میجورٹی ہے وہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہے، ان چیزوں کو ناپسند کر رہی ہے، لیکن ان کی مشکل یہ ہے کہ گودی میڈیا نفرتوں کو پروسنے میں کامیاب ہو رہا ہے، ان کی آواز سامنے نہیں آ پا رہی ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جس دن مسلمان جیل بھرو آندولن کرنے سڑکوں پر آئے گا، اس دن وہ تمام لوگ جنہیں جو اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں، وہ تمام غیر مسلم حضرات بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی جمہوریت کی حفاظت کے لیے وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی باتوں کو دہراؤں، کہ ملک کے اندر میں مسلمان کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کے بیچ میں ایک بڑی تعداد سیکولر ذہن کے لوگوں کا ہے۔ اگر مسلمان اگر اپنے کال پہ باہر آتے ہیں اور اگر اپنے انصاف کے لیے لڑتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی ان کو شریک ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد سے ماحول بدل جائے گا۔ ماحول بدلنا چاہیے، حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ نریندر مودی جی کو میں نے کہا ہے کہ دھرت راشٹر کی طرح اگر خاموش رہیں گے تو مہابھارت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انہیں دھرت راشٹر کی بھومکا سے باہر آ کر کوئی کڑا فیصلہ لینا چاہیے، تبھی اس ملک کے حالات درست ہو سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ملک میں ماحول بگاڑ رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے ہندو حضرات کی، ہمارے ہندو بھائیوں کی، وہ ان تمام چیزوں کو ناپسند کرتی ہے۔ اور جتنے مسلمان میٹنگز ہو رہی ہیں یا یہ احتجاج کر رہے ہیں جن کے نام آتے ہیں، ان سے زیادہ میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ غیر مسلم حضرات ان تمام چیزوں کے لیے تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن آپ تو مطلب غیر مسلمانوں سے تعاون اور مدد کی امید کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھی ہے بات ہے، لیکن مسلم جو تنظیم ہیں جن کی تاریخ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال 200 سال کی بھی تاریخ ہے، ایسے لوگوں کے بیچ میں کوئی اتحاد کیوں نہیں دکھتا ہے؟ میں ہر روز سنتا ہوں کہ ادیب صاحب کو فلانا تنظیم نے باہر کر دیا، تو ان صاحب کو اس تنظیم نے باہر کر دیا، تو یہ دیکھ کے میں بھی بہت تکلیف میں پڑ جاتا ہوں۔ اس قسم کے چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں نہیں، بالکل اس میں ایسی کوئی بات، ملی معاملات میں، ذاتی معاملات میں، تنظیمی معاملات میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں ملت کا معاملہ آتا ہے، مذہب کا معاملہ آتا ہے، مسجدوں کا معاملہ آتا ہے، ملک کا معاملہ آتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ متحد اور متفق ہو کر ہی کام کریں گے۔ ہو رہے ہیں کہ ہوں گے؟ ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں۔ اچھا، عوام میں پوری طرح اتحاد پایا جاتا ہے، کچھ خواص ہیں جن میں آپس میں اختلاف ہیں، وہ اختلاف بھی دور ہو رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہندوتو کی جو طاقتیں ہیں ان کے لیے جو آکسیجن کا کام جو ہے وہ ان کا ہندو مسلم ٹینشن کرتا ہے، تاکہ وہ خود کو دکھا سکے کہ میں ہندو کی پارٹی ہوں اور اپوزیشن جو ہے مسلمانوں کی پارٹی ہے اور الیکشن جیت جائے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گیان باپی مسجد یا دیگر جو بھی مذہبی مسائل کو اس لیے اٹھاتے ہیں کہ جو آگ ہے نا، فرقہ وارانہ جو آگ ہے وہ بالکل وہ جلتا رہے اور ملک میں تناؤ بنا رہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سڑکوں پہ آنے کی وجہ سے جو مسلم کمیونٹیز کے اندر سے جب وہ لوگ سڑکوں پہ جب آئیں گے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ادھر سے بھی لوگ پرووک ہوں؟ نہیں، سڑکوں پر آنا اگر ہوتا تو اب تک آ چکے ہوتے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تنہا سڑکوں پر نہ آئیں۔ ہمارے تنہا سڑکوں پر آنے سے یہ ہندو مسلم نفرتوں کو اور بڑھاوا دے سکتے ہیں، یہ فرقہ پرست طاقتیں۔ اسی لیے ہماری کوشش یہ ہے، اور ہم رابطہ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں سے جو اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں اور سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کی قیادت میں، اور ہم کسی تنظیم کا نام نہیں رکھیں گے جیسے پہلے چلا تھا وی انڈینز، اسی طرح سیو انڈیا یا اس قسم کا کوئی نام رکھ کے کسی ایک کوئی ایک قیادت نہیں کرے گا، کوئی ایک تنظیم کا نام نہیں ہوگا۔ اچھا، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سول ڈس اوبیڈینس کا یہ ستیاگرہ کہیے اس کو، اس طرح کا ستیاگرہ کیا آپ کن لوگوں سے آپ کی بات ہو رہی ہے؟ اور نہیں، سب سے رابطے میں ہے، ابھی آخری مرحلے میں ہے، آج بھی میں اسی لیے آیا ہوں اور ان لوگوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آج کوئی فیصلہ کر کے ہی اٹھنا چاہیے۔
تو آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو. ہم آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت جی شکریہ. تھینک یو.